وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا فلا اجيب لكم وتسألوني فلا اعطيكم وتستنصروني فلا انصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے ساری کائنات کو اپنی قدرت اور امر سے وجود عطا فرمایا ہے، اور اللہ ہی اس کائنات میں تصرف کرنے والے. آسمان اپنی عظمتوں میں بہت بڑا، زمین کتنی کشادہ، یہ خلا اور فضائیں کتنی بڑی ہیں، یہ سورج کیسی روشنی اور رفتار اور حرارت لے کر چل رہا ہے. لیکن جو مرتبہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، کائنات میں سے ان چیزوں کو عطا نہیں فرمایا. اس انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا، اس کا اصل ٹھکانہ تو اللہ نے عرش کے نیچے اپنے پڑوس میں جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیدا فرمایا. دنیا میں تو یہ انسان مسافر ہے اور اس کی منزل اللہ کو پا لینا ہے، اور موت ایک اس کا راستہ اور دروازہ ہے. مسافر جب اپنی منزل پر جلدی پہنچتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور مسافر چلتے ہوئے راستے میں اٹکتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی نظر تو منزل کی طرف ہوتی ہے. اسی کے مطابق وہ توشہ لیتے ہیں، اسی کے مطابق وہ رفتار رکھتے ہیں، اور ہر وقت ان کی نظر کے منزل. تو انسان کی منزل کیا ہے؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا. اور اللہ وہ کریم ذات ہیں کہ جس سے راضی ہو جائے، پھر اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں مقام عطا فرماتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا ہے اور دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، لیکن یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تو یہ تمہارا وطن ہے، اور یہ ہوتے جو افعال ان چیزوں سے نظر آ رہے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے کرنے والی یہ اشیاء ہیں، بلکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور تمہارا ہمیشہ کی منزل آخرت ہے. تو انسان اس دنیا میں یہ مسافر تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے. یہ دنیا تو اتنی بے حیثیت ہے کہ ایک انسان اس کو یہ ساری دنیا اس کے اسباب مل جائے، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ یہ دنیا ایک انسان کے لیے یہ بھی ہو کہ جائے کہ 7 ارب انسان ہو. اس لیے انسان جب جنت میں جائے گا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ دنیا بڑی زیب و زینت کے ساتھ آئے گی اور عرض کرے گی اے اللہ مجھے بھی کسی جنتی کے جنت کے کونے میں جگہ عطا فرما دے. اللہ فرمائیں گے تم اس قابل نہیں کہ میرے جنتی کی جنت کو تم جو ہے آلائشوں سے ملوث کر دو، میں نہیں چاہتا ہوں. انسان کے اندر جو اللہ نے چاہتیں رکھی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں لامحدود، اللہ کے علم کے اعتبار سے تو وہ محدود ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں لامحدود. اور انسان کے اور دنیا کے وسائل ہیں محدود. اب
لامحدود چاہتیں محدود وسائل سے پوری ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن انسان کی جتنے بھی چاہتے ہوں، خواہشات ہوں، وہ محدود ہیں اللہ کے علم کے اعتبار سے، اور اللہ کے جو خزانے ہیں وہ ہیں لامحدود. ان خزانوں سے رابطہ رکھنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اپنا دین اور ایک علم عطا فرمایا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ نے جو تم سے وعدے کیے ہوئے وہ سچے ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا اور دنیا کے اسباب سے ہوتا ہوا نظر آنا، تمہاری اس کوتاہ نظر سے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ سورج سے یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ہواؤں سے یہ فائدے، اور زمین سے یہ غلے اگ رہے ہیں، بارشوں سے اتنا پانی حاصل ہو رہا ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان کے پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الہ وہ ہستی کے حاجات میں، حالات میں جس کی طرف رجوع کیا جائے، جو سارے مسائل کو حل کرنے والے، وہ صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ نے اس انسان کی اصلاح اور تربیت اور اس کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرات انبیاء کرام کو ایک محنت دی، دعوت والی محنت، جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کہ لوگوں کے پاس چل کر جانا اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی طرف بلانا. اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو اس یہاں بھیجا ایک حقیقت بتلانے کے لیے، حق بتلانے کے لیے، اور دین زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا. کیونکہ انسان کے اعمال، یہ کائنات اگر نافرمانی کرے نہیں کر سکتے، نافرمانی کرے اللہ ختم کر دیں گے، لیکن انسان کے اعمال کا اثر تو دنیا کے جہاں چاروں طرف، اور موت کے وقت، اور حشر میں، اور قبر میں، اور آخرت میں بھی اس کے اعمال کا اثر پڑے گا. اس لیے اصل کیا ہے کہ انسان کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائے. یہ مبارک دین ہے جس کی محنت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور اس کی ابتدا دعوت سے ہوتی ہے، اور بنیاد ایمان ہے. 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء کرام آئے، اور ہر نبی کو جو قوم کی طرف بھیجا گیا اللہ کا تعارف کرانے کے لیے کہ اللہ کو پہچاننے، اللہ کے پر ایمان لے آئیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ ساری کائنات سے افضل ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں ہے، موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے کوئی خاص ذکر بتائیے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ ہی کہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 7 آسمان، 7 زمین، آسمانوں سے اوپر کی کائنات اور آسمانوں کے بیچوں میں جو اللہ کے لشکر ہیں وہ، اور ان فضاؤں میں جو سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ سب کچھ، اور یہ پہاڑ اور زمین کا بوجھ، اور زمین پوری اور اس کے خزانے، اور تحت الثری تک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جس انسان کو اللہ نے یہ کلمہ عطا فرمایا کتنا خوش نصیب ہے، کتنی بڑی دولت ہے، اور کتنا ناکام ہے وہ انسان جو اس کلمے سے محروم رہا. اور ایمان والے کو اللہ نے کتنا خوش قسمت بنایا. ماں باپ مسلمان ہے، اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کتنی بڑی قسمت والا ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر یہ اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ علم والا کلمہ دیا جاتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس کو بتلایا جاتا ہے. یہ ایمان کی وجہ سے انسان کے ایک ایک عمل کی قیمت ہے. ایمان کی بنیاد پر انسان کہتے رستہ چلتے ہوئے ٹہنی بھی رستے سے ہٹا دے گا کہ یہ آنے والے اللہ کے مخلوق انسان، چاہے وہ کافر ہوں یا جانور، ان کو تکلیف دے رہی ہے، ٹہنی یا پتھر ہٹا دیا. اسی پر ایمان کی بنیاد پر اللہ اس کی مغفرت فرما کر جنت عطا فرما دیں گے. اور اگر ایمان نہیں
تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ اسی میں دنیا کے اعتبار سے اس کو بدلہ دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے 2 فرشتوں کی جماعت کو اللہ نے کسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا اور وہ کام کر کے واپس جا رہے تھے، خلاؤں میں ملاقات ہو گئی، فضاؤں میں ایک دوسرے سے پوچھا۔ ایک جماعت نے کہا کہ ہم تو ایک نافرمان اور کافر کے پاس سے آ رہے ہیں اور اس کی موت کا وقت تھا اور اس کی آخری تمنا یہ تھی کہ مجھے بھونی ہوئی مچھلی مل جائے، طبیعت کچھ ایسی خراب تھی کہ چٹپٹا اور کرائی چیز کھانا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ میرے تالاب سے جس میں مچھلیاں ہوتی ہیں مچھلی شکار کرو، پکاؤ اور کھلاؤ، اور اس کے تالاب میں مچھلی نہیں تھی تو اللہ نے آسمان سے حکم دیا فوراً سمندر سے مچھلی پکڑو اور اس کے نوکروں کے لگائے ہوئے جال یا کانٹے میں یہ مچھلی پھنسا دو تاکہ وہ نکال لے اور پکائے اور کھا لے، اور ایسا ہوا اور اس نے اس مچھلی کو کھایا اور اس کی روح نکل گئی۔ بڑا عجیب معاملہ ہے اللہ کا، ایک کافر کے ساتھ، ایک نافرمان کے ساتھ۔ کہا تم کہاں سے آئے؟ کہا ہم ایک ایمان والے کے پاس سے آئے، اس کی زندگی کا بھی آخری وقت تھا اور بس سانس نکل رہے تو اس کو پیاس لگی، اور موت کے وقت کی پیاس کی شدت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور فرمایا اس کی سراہی یا مٹکے میں پانی تھا، اپنے خادم یا اپنے متعلق کو کہا پانی پلا دو، وہ گلاس لے کر اس کی طرف چلا، اللہ نے حکم دیا جلدی پہنچو میرے بندے کے پاس، اور قبل اس کے کہ گلاس میں پانی لے لیا جائے اور اس تک پہنچے اس مٹکے کو توڑ دو تو کہ پانی بہہ جائے۔ تو ظاہری طور پر یہ معاملہ بہت عجیب تھا۔ اب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اب فرشتوں نے سوال کیا، اللہ نے فرمایا یہ مجھے نہ ماننے والا، اس کو بھی رزق میں نے دینا تھا، اور اس نے جو اچھائی کی تو ان کی اچھائی کا بدلہ اس سے اچھی صورت میں نے دنیا ہی میں دے دیا، آخرت کو مانتا ہی نہیں تو اس کی کتنی اچھائیاں تھی سب کا بدلہ دیا جا چکا، اب وہ میرے پاس آئے گا تو اس کا کوئی حق مجھ پر نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اس پر یہ احسان کیا۔ اور یہ ایمان والا، یہ تو میرے احکام کو بجا لانے والا، کچھ غلطیاں بھی ہوتی تھی، اب آخری وقت آیا تو ایک گناہ اس کے دل میں باقی رہ گیا تھا، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میرا نیک بندہ میرے سامنے آ کر اس گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو، تو اس قربانی کو پیاس کی حالت میں موت دے کر میں نے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، اور یہ پاکیزہ بن کر میرے سامنے ہوگا اور اپنی رحمت کے مطابق میں اس کو عطا کروں گا۔ قرآن پاک میں کہ ایمان والے ان کو تو جی ہاں کانٹا چبھے، بھوک لگے، کوئی پریشانی آئے، اس پر اللہ تعالیٰ وہ نیکی بنا کر لکھ دیتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس پیغام کو لے کر آئے۔ آج جتنے مسائل میں دنیا والے شکار ہیں، جتنے مسائل کا اور جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، سب کا حل اللہ نے اپنے اس مبارک دین میں رکھا ہے۔ جیسے اللہ چیزوں کے خالق ہیں، حالات کے بھی اللہ خالق ہیں، اللہ ہی حالات اتارتے ہیں اور اللہ ہی کے ہاں اس کا حل ہے، اور اللہ نے بتایا ہے جیسے سورج کو نکال رہے ہیں، گرمی کو نکال رہے ہیں، گرمی سردی، یہ چاند کو نکال رہے ہیں، گرمی سردی، یہ حالات ہم مانتے ہیں اللہ خالق ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے بیچ میں خوشی کا آنا، غمی کا آنا، بیماریوں کا آنا، وباؤں کا آنا، یہ حالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور ان حالات کا حل بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو دین زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ ہے کہ اگر انسانیت اس دین پر چلنے والی بن جائے، اللہ تعالیٰ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے اور وباؤں کو ختم فرما دیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، ویرانیاں ختم ہو جائیں، اور انسانوں کو اللہ سعادت عطا فرمائے، اور یہ انسان اس دین کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جائے۔ اور اللہ ایسے قدردان ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر مقرب فرشتوں میں ساتویں آسمان کے فرشتوں میں اور پھر ساتوں آسمانوں کے سب فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھے راضی کر لیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین کو تعارف کرایا جاتا ہے اس بندے کا، اور پھر درخت اس کا کو اور ساری مخلوقات کو، درندوں تک کو تعارف کرایا جاتا ہے، دنیا میں اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جہالت کی زندگی سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنایا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور سنت کو انہوں نے اپنایا اور دین کی محنت کو لے کر چلے تو پھر جنگل کے درندے بھی ان کی بات مانتے تھے، دریا اور سمندر ان کے راستے نہیں روکتے تھے، ان کے خط پر دریا چالو ہو جاتے تھے، زمین زلزلے کی وجہ سے ہل رہی ہے تو ان کے روکنے کی وجہ سے وہ رک جاتی تھی۔ مدینے سے ایک پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا، جس لاوے کے نکلنے کی وجہ سے ملک کا نظام ختم ہو جاتا ہے اور بستیوں کی بستیاں خاک ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمیم داری سے کہا تمیم داری اٹھو اور یہ آگ جو یہ پہاڑ سے آ رہی ہے اس کو روکو اور اس کو واپس کرو۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا من آنا، یہ تواضع تھی اور یہ انکساری تھی، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، فرمایا میرا حکم ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس لاوے کو جو پہاڑ سے نکل رہا تھا، ایک انسان کی تو تن کی جیسی حیثیت ہے، بستیوں علاقوں کو جو جلا رہا تھا، خاک کر رہا تھا، اس کی طرف بڑھے اور جہاں آگ آئی وہاں ہاتھوں سے اس کو روک دیا اور روک کر اس کو پیچھے دھکیلتے 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 جس پہاڑی کی چوٹی سے وہ نکلی تھی اسی میں دفن کر دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی کہاں، یہ صحابہ جب خواہشات پر چل رہے تھے تو اپنی زندگیوں سے تنگ تھے، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو گلا دبا کر مار دیتے تھے، اپنی بچیوں کو قبر میں دفن کر دیتے تھے، ایک ظلم برپا تھا، خون ریزی تھی، لوٹ مار تھی، فقر و فاقہ تھا، پیاس تھی اور ذلت تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ جس میں دنیا آخرت کی عزتیں اور شرافتیں اور کرامتیں ہیں، اور ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں اگر تم اس کلمے کو کہو تو یہ سارے عرب جو ضدی، ہٹ گرم اور خون ریزی کرنے والے ایسے مہذب اور مرتب ہو جائیں گے کہ اس زمانے کی بڑی حکومتیں ان کی نظر دیکھ کر چلیں گی اور اللہ اس دین کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں والی اس دعوت کو لے کر آئے اور اس دین کی دعوت کو لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اور ساری انسانیت کے رسول اور نبی ہیں، اور آپ کے لائے ہوئے دین میں اللہ نے سارے انسانوں کے سارے مسائل کا حل اور دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا، چنا اور پسند کیا۔ اجتباکم اس نے چنا ہے، خیر امت، تم اللہ کی پسندیدہ امت ہو، استفاکم اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے، یہ بڑے القاب۔ اور پھر یہ دعوت والا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہلے دن سے دیا۔ جب آپ نے دعوت شروع کی، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دعوت کو شروع کرتا ہے، یہ نہیں کہ میں دعوت کب شروع کروں، نہیں بھائی، جو آج تک ہم سے دعوت کا کام نہ ہوا یہ بہت بڑی ہم سے کوتاہی ہوئی، اور اسی کا جب سے یہ قدم امت کے اللہ کے دین کے لیے حرکت میں آنا بند ہوئے ہیں، اسی وقت سے مصائب شروع ہوئے، اسی وقت سے امت مسلمہ پریشان ہے۔ یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ لڑائیاں، یہ فسادات، یہ سب اس محنت کو چھوڑنے اور اس امت کے قدموں کے نقل و حرکت سے رک جانے کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے اس دعوت و تبلیغ کی صورت میں اس محنت کو شروع کر دیا اور یہ قدم متحرک ہو گئے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے مطابق ہونے سے جیسے الحمدللہ دین زندہ ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگی بدل رہی ہیں، اللہ کی جو غصے والی نظر ہے وہ رحمت سے بدل جائے گی۔ تو ہمیں تو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے، اور اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کی پوری زندگی کا قیمت اس کی نیت پر ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات اور خاص طور پر حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سب سے پہلے تو ہم اے اللہ پچھلی زندگی جو آپ نے ذمہ داری دی تھی وہ ہم سے ادا نہ ہوئی اور ہم سے جو نافرمانی صادر ہوئی اس کو معاف فرما دے، انسانیت پر ظلم ہوا اس کو معاف فرما دے، اور اے اللہ بقیہ زندگی کتنے لمحات باقی ہیں ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم نیت کرتے ہیں کہ اب اس روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر رہیں گے اور سارے انسانوں کی ذمہ داری، ان تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس کر کے ہم اے اللہ ہم دنیا میں زندہ رہیں گے۔ اگر یہ نیت کر لیں تو اللہ کے ہاں بھی ہم اس محنت والے شمار ہو جائیں۔ تو کیا خیال ہے بھائی یہ نیت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سب یہ نیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جس نے بھی اے نبی آپ کہہ دیجیے ہادی سبیلی، یہ ہے میری زندگی کا راستہ اور مقصد کہ اللہ کی طرف بصیرت اور یقین کے ساتھ میں بلاتا ہوں
اور جس نے بھی میرا کلمہ پڑھ لیا اللہ نے اس کو بھی یہ عزت شرافت اور اللہ نے اس کو بھی یہ ذمہ داری عطا فرما دی کہ جس ذمہ داری کے ادا کرنے پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے دین کی مدد کر رہے ہو اور تم تو اپنے وسائل محدودہ اور کمزور قوت سے میرے دیے ہوئے مال سے مدد کر رہے ہو، میں اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اور جب اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہو کائنات کی کوئی مخلوق تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ اس لیے بھائی پورا مجمع جو آیا ہے دن رات جو بات ہو رہی ہے اس لیے کہ اس محنت کو، اس ذمہ داری کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ چاہے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں بعد میں انشاءاللہ نکلیں گے لیکن ہم اسی محنت والے بن کر جا رہے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ تو خوش قسمت ہے۔ اب جو اس محنت والا بن کر گھروں میں جائیں گے اور اس محنت کو کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی کے اعتبار سے ہوگی۔ میرے بہرحال بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینے کو چھوڑ کر نکلے، مسجد نبی کی نمازوں کو چھوڑ کر نکلے۔ 150 سفر صحابہ نے کروائے ہیں، 27 بڑے سفروں میں حضور ساتھ ہیں، اس کے علاوہ 120 سفروں میں صحابہ حضور کو چھوڑ کر نکلے، ان کے لیے سب سے بڑی قربانی تھی۔ ہمارے یہ گھر مدینے کے مقابلے میں کیا ہیں، اور ہمارے یہ عزیز رشتہ دار اور جو ہمارے بڑے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب صحابہ کرام حضور جیسی ذات کو چھوڑ کر اے معاذ میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں دین کی دعوت دے کر، اور اے معاذ تم ان کو دین کی دعوت دینا، ان کو دین سکھلانا، زکوٰۃ کے یہ احکام ہے، اور اے معاذ جب تم واپس آؤ گے تو شاید تم مجھے نہ پاؤ، تمہارا گزر میری قبر سے ہوگا۔ حالانکہ حضرت معاذ عالم تھے اور حضور سے علم لے رہے تھے اور ان کو مدینے کا مفتی کہا جاتا تھا۔ حضور اور پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یا معاذ انی لأحبک، اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا، یہ شان اس صحابی کی، نہ ان صحابی کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں حضور سے کہوں یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو میں کچھ عرصہ تو آپ کے پاس رہ لوں، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اس کو اجازت دی جائے، روتے ہوئے چلے گئے اور محنت کی، اور جب واپس آئے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا تو وہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بے اللہ کا شکر ہے، کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آج نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام کا اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا موقع مل جانا یہ دنیا اور دنیا کے جو خزانے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا کے خزانے تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو ساری دنیا کے خزانے اس کی ملک میں آ جائیں اور وہ اللہ کے لیے اپنی ذات کو فائدہ پہنچے صدقہ کر دے، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک انسان کی ایک صبح یا ایک شام اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے لگ جائے۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ۔ تو اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا۔ دوسری چیز اس میں اجتماعیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دین کے ذریعے پوری امت کو ایک جسم کی طرح بنا دیا تھا۔ جب سے دین جیسے روح کی وجہ سے انسان کے سارے اعضاء جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور روح نکل گئی تو چاہے وہ فولادی جسم والا ہو اعضاء الگ الگ ہو جائیں گے۔ جب تک امت میں دین تھا تو امت ایک جسم کی طرح تھی اور ساری قوموں پر بھاری تھی اور ساری کائنات اس کو جانتی تھی، اللہ کی رحمتیں تھی، دنیا امن کا گہوارہ تھا۔ اور جب دین نکلا ہے تو امت جو ہے تتر بتر ہو گئی، اور دین جو نکلا اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس لیے یہ امت جو ہے اس میں جو ہے افتراق آ گیا۔ اس لیے بھائی جڑ کر چلنا۔ ابھی تو 12 آدمی کی جماعتوں کو بنا کر اللہ کے راستے میں نکال رہے ہیں۔ اللہ وہ ایک دن بھی دکھائے گا کہ 2 ارب مسلمان سب کا جذبہ، سب کی چاہت اور سب ایک جسم کی طرح ہو جائیں گے اس مبارک محنت کی وجہ سے، کہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی، خیرخواہی اور اللہ کے دین کو پورا کرنا، محنت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ تو دوسری چیز اجتماعیت ہے، ایک نقل و حرکت ہے اور دوسری چیز اجتماعیت۔ نقل و حرکت جیسے سورج کی روشنی کی جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ اس کے مطابق اس کو حرکت دیتا ہے۔ جن جن مخلوقات کو ہواؤں کی ضرورت ہے ہوا چلاتا ہے، جہاں جہاں بارشوں کی ضرورت ہے اللہ بادل پہنچاتا ہے۔ تو اس امت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ امت ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، اس لیے ہماری نقل و حرکت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ موجودہ امت مسلمہ دنیا کے سارے انسانوں تک، دنیا کے کناروں تک پہنچے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ نیت کریں گے تو اس کے مطابق اللہ ہماری تربیت بھی فرمائیں گے اور اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ
اس لیے پوری دنیا کی نیت کرنا. اب اس محنت والا بن کر پوری دنیا کی نیت کر کے ہم چاہے مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، مسجد میں نفل پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، تو اسی اعتبار سے اس عمل کی قیمت لگائی جائے گی اور کرنے والوں کی تربیت ہوگی اور ان کے اعمال کا اثر پوری دنیا میں جائے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے محنت شروع کی تھی اور چند جماعتیں چند دنوں کے لیے نکلتی تھی. فرماتے تھے کہ تمہارے اس نکلنے کا اثر دنیا پہ پڑ رہا ہے. اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. آج اللہ نے دکھا دیا کہ دنیا کا کوئی ملک اور کونا ایسا باقی نہیں کہ یہ کام وہاں پہنچ نہ گیا. اس لیے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اے اللہ ہم تو اس محنت کے کرنے والے ہیں، یہ ہماری نیت ہے اور پوری دنیا میں کام پہنچ جائے. اے اللہ یہ ہماری منزل ہے. تو تیار ہیں بھائی اس کے لیے انشاءاللہ. تو جماعت کی صورت میں ہم نے نکلنا ہے. ایک ذمہ دار ہوگا، باقی ساتھی اکٹھے ہوں گے. جماعت کسے کہتے ہیں؟ جس کی فکر اور جس کے جذبات ایک ہوں اور جو ہر اعتبار سے اکٹھی ہو. اس لیے جماعت اپنے ذمہ دار کے ساتھ جمع رہے اور پھر بھائی یہاں جی ہاں اور ہماری تشکیلیں ہوں. اور جب تشکیل ہو جائے تو تشکیل ہوتے ہی ہم اس بات کی فکر کریں کہ اللہ کے راستے میں چلے جائیں. صحابہ کی مدینہ منورہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کی. وہ رات کا وقت تھا تو صحابہ کرام نے سوچا رات کا وقت ہے، اب رات کے وقت سفر کیا کرنا. یا رسول اللہ ہم یہ وقت اپنے گھروں میں گزار لیں. تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہا نہیں. اللہ اکبر، کیا اللہ کے رسول کی تربیت اور تعلیم کا طرز تھا. ایک تو کہا نہیں بھائی نہیں، تم نے جانا ہے، میں نے تشکیل کر دی، چلے. نہیں، بلکہ کیا فرمایا ہے میرے صحابہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ رات بھی تمہاری جو ہے جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ سب صحابہ سمجھ گئے اور کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو ہے رات جنت کے باغوں میں گزرے اور رات ہی کے وقت نکل گیا. اس لیے کہتے جماعت جمع ہو جائے اور جماعت جو ہے آپس میں مجتمع ہو کر اپنی نیت اور فکر کو ایک کر لے. اس لیے مذاکرہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آپ ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیے. یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں، کس لیے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ آج نفسا نفسی کے زمانے میں آج کیوں ہم اس میدان میں جمع ہوئے، کیوں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ نے یہ محنت ہمارے ذمہ کی ہے، اس لیے پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور یہ امت مسلمہ دین کی محنت پر کھڑی ہو جائیں. جتنی قومیں بس رہی ہیں ان تک دین کے پیغام کو پہنچائیں. اس لیے ہماری نقل و حرکت ہے. تو بھئی یہ نیت سب کی ہے نا انشاءاللہ. جی ہاں. اور پھر جماعت کے اعتبار سے کہتے ہیں جماعت کے جسم بھی اکٹھے ہوں، بسترے بھی اکٹھے ہوں، جوتے بھی اکٹھے ہوں، اکٹھی جماعت رہے. جماعت وہ ہے کہ جس کی فکر ایک ہو اور جسم بھی مجتمع ہو. اور بھائی یہ تشکیلیں ہوں گی تو جہاں تشکیل ہوئی ہے وہاں کے حالات ابھی سے معلوم کر لیے جائیں، ساتھیوں کو بتا دیے جائیں. کیا مطلب؟ تبلیغ والے حالات معلوم کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں ان کا دین اسلام کے اعتبار سے کیا حال ہے، نمازوں کے اعتبار سے کیا حال ہے اور دین کی محنت کے اعتبار سے کیا حال ہے، کہ ہم ان کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہر ایک اپنی سطح سے آگے بڑھنے والا ہو. تو یہیں سے میدان سے فکر بھی شروع ہو جائے اور اللہ سے دعا بھی شروع ہو جائے اور جماعتیں بن گئی تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلا جائے. انتظامی اعتبار سے ذمہ دار ساتھی جو ہے جہاں ہم نے جانا ہے وہاں تک کا کرایہ اور ایک دو وقت کا کھانے کے پیسے جمع کر لیے جائیں اور جو پیسے جمع ہوں وہ 2 یا 3 ساتھیوں کے حوالے کریں، ایک ساتھی کے حوالے نہ کریں اور بقدر ضرورت ان سے لیتے رہیں. اور جماعت جو بن گئی اب یہاں سے سفر شروع کر 2 ساتھی خدمت میں ہوں. یہ ترتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آیا. 12 آدمی کی ہماری جماعت تھی. اونٹوں پہ ہم آئے، مدینہ منورہ پہنچے تو کیا کیا کہ بھی ہر ایک اپنے اونٹ کو سنبھالے گا تو بہت وقت لگے گا. تب میری اور میرے ایک ساتھی کی باری 2 کی باری مقرر کی. بھائی تم ایک دن اونٹ چرایا کرو اور اونٹوں کا خیال رکھو، پانی اور گھاس دو، باندھو ان کو، اور باقی ہم سنیں گے جو ہے وہ مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں گے. جب اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو بتا دیں گے. فرمایا میری باری تھی اور ہم جو ہے اونٹوں کو ہم نے چرایا اور شام کو اونٹوں کو لے کر آئے. اب جیسے کہتے ہیں کہ خدمت والے بھی اعمال میں شریک ہوں. یہ نہیں کہ ان کا فکر جو ہے وہ کھانا پکانا ہی ہے، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ ہیں اور اس خدمت کی وجہ سے جماعت کا سارا ثواب لے رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو اعمال والا سمجھے. کہتے ہیں میں مسجد نبی میں آ گیا، اللہ کے رسول جو ہے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے. میں بیٹھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پوری توجہ سے پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، کتنی اچھی بات معلوم ہوئی، اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا اور اس پر واہ واہ کیا۔ اتنے میں میرے پاس جو ساتھی بیٹھے وہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تم نے ابھی آئے ہو، ابھی یہ بات سنی ہے، اس لیے اتنے خوش ہو رہے ہو۔ میں نے کہا ہاں جی میں تو ابھی آیا ہوں۔ دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے۔ فرمایا اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وہ اس سے بھی عجیب کہ کیا ارشاد فرمائے بھائی بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان جب نماز ادا کرنے کے لیے جو وضو کرتا ہے تو وضو ہی سے اللہ کا انعام ایسا شروع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں وضو کر کے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے تو اس وضو اور دعا پر اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے میں چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ سارا نظام سیرت کے مطابق ہے۔ تو اس طرح 2 خدمت والے ہوں اور باقی ساتھی جو ہیں 2 کی جوڑی بنا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکروں کو روانہ فرماتے پورے لشکر کو اکٹھا ہونے کی ترغیب دیتے تھے اور ان کا الگ ہونا حضور کو ناپسند تھا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ آرام کرنے کا ارادہ کیا تو زمین ناہموار تھی، کہیں روڑے پتھر تھے، کہیں جہاں کچھ اور تھا۔ تو صحابہ نے دیکھا تو متفرق ہو بھائی وہ اچھی جگہ ہے، وہ اچھی جگہ ہے، وہ اچھی، متفرق ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا وہ ناگواریاں جس سے بچنے کے لیے تم نے جدائی اختیار کی تمہاری اس راحت و آرام سے کہیں زیادہ افضل ہیں جس راحت کے لیے تم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ بھائی اکٹھے رہنا یہ اللہ کو پسند ہے اور اس کام کی ایک بنیادی چیز ہے کہ ساتھی جو ہیں اکٹھے رہیں۔ اب مذاکرہ بھی ہو گیا، 2 آدمی خدمت میں بھی لگ گئے، یہاں سے چلنا ہے، حالات بھی وہاں کے معلوم ہو گئے تو بھئی یہ میدان ہے، یہاں پر سواری نہیں، یہ پیدل چلنا اللہ اکبر یہ بہت ہی پسند ہے، پیدل چلنا۔ اس لیے فرمایا جب یہ جو امت جب تک ان کے قدم متحرک تھے اور امت جہاں انسانوں کی طرف جا رہے تھے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی تھیں، اور جب امت کے قدم اس کے لیے نقل و حرکت بند ہوئی تو دین سے امت دور ہوئی اور اللہ کے غصے والی نظر ہو گئی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی جماعت نکالی تو خوشی میں فرمایا تھا کہ زمانے میں انقلاب آ گیا، کہ کیا انقلاب آ گیا کہ امت کے قدموں کے دین کی محنت کے لیے رک جانے کی وجہ سے بے دینی آئی، اللہ کی غصے کی نظر متوجہ تھی، لیکن اب چند آدمیوں کے قدم متحرک ہو گئے اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ قدم ساری دنیا میں حرکت کریں گے تو اللہ کے غصے والی نظر رحمت سے بدل جائے گی۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ قادر تھے اپنے نبی اپنے حبیب کو جیسے جہاں آسمانوں پر لے جانے کے لیے براق سواری دے دی، بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے 7واں آسمان، تو اللہ تعالیٰ براق سواری دے کر پوری دنیا میں پھرا سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدل پھر رہے ہیں اور پہاڑیوں پہ چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں، اور طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدل ہے، ہجرت کا کچھ سفر بھی پیدل ہوا، اور کیسے صحابہ کرام پیدل چلے تو بھئی اللہ کے دین کے لیے یہ تو ہم نے لگانا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے اور ان کا گھر مدینے میں سب سے زیادہ دور تھا اور وہ پیدل چل کر دن اور رات اور سردی اور گرمی مسجد میں پہنچتے تھے نماز سے پہلے۔ تو صحابہ ہی کے کچھ ذہن میں ارے بھائی تم اتنی دور سے آتے ہو، اتنا وقت لگتا ہے، اور گرمی میں تمہیں پسین جائیں، سورج کی تپش، اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں، اور مدینے کی نشو و فراز کی زمین، پتھر اور ٹھوکریں، یہ سب تکلیفیں ہوتی ہیں، اور رات کو سانپ اور بچھو کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ لو اشتریت حمارا، اگر تم گدھا خرید لو، اس پر بیٹھ جاؤ تو جلدی پہنچ جاؤ گے، اس ساری مشقتوں سے بچ جاؤ گے۔ لیکن وہ صحابی کتنے سمجھدار تھے، اللہ ہمیں بھی وہ سمجھ عطا فرما دے کہ صحابہ کو سمجھا۔ انہوں نے کہا واہ یہ میں ایسے ہی آ رہا ہوں، میں تو اس لیے آ رہا ہوں کہ ہر قدم پر، ہر ٹھوکر پر، ہر ڈر پر، ہر ہوا پر، ہر سانس پر یہ نیکی بن کے لکھا جائے اور اللہ مجھے اجر عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول کو پتہ لگا، اللہ کے رسول خوش ہوئے اور فرمایا اس صحابی نے جس چیز کی نیت کی تھی اللہ نے وہ عطا فرما دی۔ ہاں بھائی پیدل چلنا اللہ کے دین کے لیے، یہ کسی اور کے لیے تھوڑی ہے، اللہ کے دین کے لیے، یہ جان اور مال تو لگانے کے لیے دی ہے۔ اس لیے بھائی یہاں سے جاتے ہوئے سواریوں کے انتظار میں ہمارا وقت گزر جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ جماعتیں بنے اور دعا کے بعد فوراً نکل پڑے، جیسے عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا تھا اے رواحہ تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کہ آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں، آدھے دن پیچھے رہ گیا ہوں اور آدھے دن جماعت چلی ہے اور رات تک میں ان تک پہنچ جاؤں گا۔ فرمایا تم آدھے دن پیچھے رہے ہو
تم نے مسجد نبی میں قیام کیا اور میری زیارت کی، خطبہ سنا، نماز پڑھی، اور اب تم جا کر ان سے مل جاؤ گے تو تم نے یہ اعمال تمہیں کر لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کے خزانے تمہیں مل جائیں وہ بھی خرچ کر دو، تب بھی ان کے آدھے دن اللہ کے راستے میں پہلے جانے کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھئی یہ وقت بہت قیمتی، دو کی جوڑی بن جائے اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چل پڑیں۔ اللہ سواری کا انتظام بھی کر دیں گے، سواری مل گئی تو سوار ہو کر آگے چل پڑیں گے، ورنہ پیدل چلتے رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ فرما رہے ہیں۔ حضرت اسامہ چھوٹی عمر کے اور وہ سواری پر ہیں، حضرت ابوبکر کی سواری موجود ہے لیکن پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ تو بہت بڑے ہیں اور آپ خلیفہ رسول بن گئے ہیں، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھے پیدل چلنے دیں۔ کہا نہیں، نہ تمہیں اترنے دوں گا نہ میں سوار ہوں گا، چھوڑ ابو بکر کو کہ اللہ کے راستے کی غبار اس کے جسم پر پڑ جائے، اس لیے کہ ہر قدم پر 700 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور 700 گناہ معاف فرمائیں گے اور 700 درجات بلند فرمائیں گے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ زمین کے یہ گھاس پھوس اور یہ درخت اور یہ ڈھیلے اور یہ ہمارے لیے قیامت کے دن گواہ بنیں گے۔ ہاں کوئی معذوری ہو تو الگ بات ہے۔ اچھا بھائی ہم پہنچے بس اسٹاپ پر یا ریلوے اسٹیشن پر، دو ساتھی خدمت والے ہیں، وہ ٹکٹ اور بس والوں سے بات کرنے کے لیے متعین ہو جائے وہی بات کریں، باقی سارے ساتھی اگر گاڑی آنے میں بس کے آنے میں دیر ہے تو ساتھی دو کی جوڑی ہو، ایک پرانا ہو ایک نیا ہو۔ اور یہ مسلمان جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم نے تو ایک مسلمان تک پہنچ کر یہ پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ تبلیغ کا معنی ہی ہے ہم کس لیے نہیں، اللہ کا پیغام، لوگوں اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے احکام کو پورا کر لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پرانے نئے ساتھی ہوں تو دو کی جوڑی جا کر ان کو دعوت دیں۔ اکٹھا کر کے بیان کرنا یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، بلکہ وہ تو سارے دن تھک کر اور پھر مغرب کے بعد جہاں جمع کر کے بیان کرنا ہے۔ اب تو انفرادی دعوت ہے اور انسان کو انفرادی دعوت میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو لیا جائے تو اس حیات مبارکہ میں انفرادی دعوت آپ کی زیادہ ہے۔ انفرادی دعوت میں دعوت اللہ کھولیں گے اور انسان کا اپنا یقین بنے گا، تو بہرحال دو کر کے ساتھیوں سے ملے جائیں، اور اگر یہ سہمت نہ کریں تو بھی تعلیم کے لیے جوڑ لیں، بھئی آ جاؤ یہ اللہ رسول کی بات کہی جا رہی ہے۔ اور تعلیم کرانے کا مقصد کہ بھئی یہ جو کچھ لوگوں کو دنیا میں نظر آ رہا ہے اس تعلیم کی برکت سے ان کو وہ اعمال میں نظر آ جائے۔ یہ دنیا کے پیچھے اپنی زندگی کے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں، اور تعلیم کرانے سے صرف پڑھ دینا معلومات میں ذات کی مقصود نہیں ہے، بلکہ عمل پر دعوت اور اس کو پہنچانے کے۔ دیکھا بھائی یہ اب ہمیں یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی، اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوگا کہ ہم خود نماز پڑھنے والے بنیں، خود ذکر کرنے والے بنیں، خود تلاوت کرنے والے بنیں۔ اور اللہ نے تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے 2-3 جملے ایسے جس سے وہ اس دعوت پر آمادہ ہو جائے۔ تو جتنا زیادہ ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے سنتوں کو اپنائیں گے اور ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی، ہماری محنت مؤثر ہوگی۔ اس لیے چلتے ہوئے نظروں کی حفاظت، چلتے ہوئے دائیں طرف چلنا۔ اور بھائی نظروں کو جھکانے کا حکم اس لیے ہے کہ اس زمانے میں جب کہ دنیا اتنی سادہ تھی اس وقت حکم دیا گیا، آج تو دنیا اتنی زیب و زینت کے ساتھ مسلمانوں کو جہاں اللہ سے غافل کرنے کے لیے، دین سے غافل کرنے کے لیے، کہ نظر جو ہے شیطان کے زہریلی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پر نظر پڑتی ہے بس اس کا خیال دل میں آ جاتا ہے۔ عام شکایت ہے کہ جی نماز میں توجہ ہی نہیں ہے۔ ابھی نماز میں توجہ کیسے ہو؟ تم دکان پہ گئے تھے، تم نے گاڑی دیکھی، دکان کی چیزیں دیکھی، کسی گھر میں فرنیچر دیکھا اور تم نے وہ سارے جہاں اس کی تصویر اپنے ذہن میں لے لی اور اسی کی باتیں کرتے ہوئے آئے، تو شیطان نماز میں اللہ کے بجائے اسی چیز کو یاد دلائے گا۔ اس لیے یہ نہیں کہ مسلمان تو یہ نہیں کہ صرف حرام کی طرف دیکھنا، نظر اٹھنا، یہ تو ممکن ہی نہیں، حلال چیزوں سے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا تاکہ اس کے خیالات اور برائی ہمارے دل میں نہ آ جائے۔ اس لیے بھائی دائیں طرف چلنا ہے اور جو ہے سیکھتے سکھاتے ہوئے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، اور جب ہم بس اسٹاپ پہ بیٹھے یا ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے تو پھر جو ہے وہاں دعوت دینا ہے یا تعلیم کا حلقہ جو ہے بنا کر ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ اگر ریل گاڑی کا سفر ہے تو ساتھی جو ہیں، جو 2 ساتھی جو ٹکٹ لے کر ہیں، ہر ساتھی کو اپنا ٹکٹ دے دے۔ گاڑی میں چڑھتے ہوئے یہ نہ ہو کہ ایک ساتھی کے پاس ٹکٹ
اور گاڑی رکے تو بھائی پہلے اترنے والوں کو اترنے دیں، ان کی مدد کر دیں اترنے میں، بچے کو پکڑ لیں، سامان رکھ دیں، پھر جس درجے کا ہم ٹکٹ ہے ہمارا اس میں سوار ہو جائے۔ اور بس آئی ہے تو بس کے آتے ہی اس میں بھی جو ہے بسم اللہ پڑھ کے سوار ہونا، دائیں پاؤں سے سوار ہونا، اور بہتر یہ ہے کہ ہم مل جل کر لوگوں سے بیٹھیں تاکہ دعوت دینے کا ہمیں موقع ملے۔ اور جب گاڑی میں بیٹھ جائیں تو سبحان اللہ 3 مرتبہ اور جو ہے اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور جو سبحانک انی ظلمت نفسی یہ پڑھ لینا، آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا، اور جب سواری چلے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا ان دعا کو پڑھنا۔ بلکہ جس جگہ سے ہم جا رہے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس والوں سے بات کر لی جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اگر لمبا سفر ہے تو راستے میں نمازیں آئیں گی، اس سے باقاعدہ پکا کرنا کہ نماز یہ ایک اللہ کا امر ہے، فریضہ ہے، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، اس لیے بس کو روکنا ہوگا ایسی جگہ پر جہاں پانی کا انتظام ہو، کوئی مسجد ہو، وہ جانتے ہیں، اور پھر اتر کر نماز پڑھنا۔ ریل گاڑی میں جاتے ہوئے وہ اپنے ساتھ اگر لمبا سفر ہے تو کین وغیرہ میں پانی رکھ لینا، بعض دفعہ پانی ختم ہو جاتا ہے، اور گاڑی میں بھی چلتے ہوئے نماز کے وقت میں باجماعت نماز اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر گاڑی کسی جگہ رک رہی ہے تو باقاعدہ معلوم کیا جائے کہ یہ اسٹیشن وہ ہے کہ 10-15 منٹ گاڑی رکتی ہے، اتر کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو اترا جائے۔ وضو پہلے سے ہے اور جہاں اذان دے دی اور اتر گئے، نماز پڑھ لی، 15 منٹ بہت زیادہ ہیں اور سوار ہو گئے۔ ایسے نہ ہو کہ گاڑی تھوڑی دیر کے لیے بغیر رکی اور بغیر پوچھے ہم اتر گئے، ہم نے نماز شروع کر دی اور گاڑی نے وسل دیا، وہ چل پڑی، اب بھاگم بھاگ۔ یہ تو مہذب لوگ ہیں، یہ پوری دنیا کو تہذیب سکھلانے کے لیے، آداب سکھلانے کے لیے، کیسے داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، کتنے عزت والے لوگ ہیں، اور جناب یہ اس تھوڑی بے احتیاطی کی وجہ سے بھاگم بھاگ ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو، اور تو اس لیے جب نماز کا وقت ہو تو یہ اگر بس میں بیٹھے ہیں بہت بہتر یہ ہے کہ ہم باوضو ہوں۔ بھائی وضو تو مسلمان کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ خوف جب شیطان دشمن، ماحول دشمن، باطل والے دشمن یہ ساری چیزیں اپنی طرف بلا رہی ہیں تو اس انسان کا یہ سب دشمن ہے، تو باہتھیار ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کے جس درجے میں گیا تو تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے سنی؟ یا رسول اللہ جب بھی پیشاب پاخانہ کرتا ہوں وضو ٹوٹ جاتا ہے، فوراً وضو کر لیتا ہوں اور وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ کہاں یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا؟ تو باوضو رہنا یہ تو ہماری ایک صفت ہے۔ ایک صحابی یا رسول اللہ بھوک، فرمایا باوضو رہا کرو۔ صحابی نے باوضو رہنا شروع کیا اور تھوڑے دنوں بعد آ کر فرمایا یا رسول اللہ نے بھوک اور فقر کو اس وضو کی برکت سے ختم کر دیا۔ تو کتنی اچھی بات ہے، باوضو ہوں، پھر تو وقت لگے ہی گا نہیں۔ بس والے نے بس روکی گئی 10 منٹ آپ کے لیے ہیں، نماز پڑھ لیں، تو باوضو ہوں گے تو جلدی۔ لیکن بھائی انسان بیمار ہے، عذر ہے، اس میں کوئی وہ زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، یہ تو اللہ نے رخصت دی ہے۔ اگر جو ہے وضو نہیں ہے تو جلدی سے وضو کیا نہ، اذان اتنے میں ساتھی نے دے دی اور نماز پڑھ لی، اور وقت سے پہلے ہم آ جائیں لوگ، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس وقت ہے، اور سب سے زیادہ ایمان والا اپنے وقت کے سرمایہ کو ضائع کر رہا ہے۔ کارخانہ دیوالیہ ہو گیا، دکان ختم ہو گئی، گھر گر گئے، اس کا نقصان ہے، لیکن اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا ایک سانس بغیر ذکر اور بغیر عمل کے گزر گیا، اس کی حسرت تو جنت میں جانے کے بعد بھی نہیں جائے گی۔ اس لیے اوقات کی حفاظت سب سے بنیادی چیز تو اوقات کی حفاظت ہے، اس لیے ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم بس میں جو ہے مل کر بیٹھیں اور ایسی دعوت دیں۔ نماز کا فریضہ حضرت مولانا نظمان صاحب فرماتے ہیں کہ جس سے ایک نماز بغیر عذر کے قضا ہو گئی تو 2,88,00,000 سال اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے کتا گر رہا ہو آگ میں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ مسلمان نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے کیا ہی اچھی بات ہے کہ سب کو نماز، ڈرائیور اور جو ہے کنڈکٹر وہ سب نماز کے لیے اتر جائیں۔ اللہ اکبر، زمین بھی دیکھیں، فضائیں بھی دیکھیں، آسمان بھی دیکھیں۔ الحمدللہ اب ماحول بن رہا ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، جناب ایک طرف ہو کر بس والے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہمارا یہ سفر اعمال کے ساتھ ہو، جیسے عرض کیا اب یہ محنت ہے، یہ ایسے اعمال ہیں کہ ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اس محنت کو کرنے کے لیے جسم سے باہر کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب سے پہلی چیز دعوت ہے۔ تو بھائی ہم دعوت چالو کریں،
جی ہاں، لوگوں سے مل جل کر بیٹھیں اور ان سے تعارف کرنے دعوت دیں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عبادات والے احکام دیے ہیں اجمالی طور پر اللہ نے اس کا قرآن میں حکم دیا اور حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی ہے. 5 نمازیں ہیں کیسے ادا کرنی ہے، روزہ ہے کب سے کب تک رکھنا ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن دعوت والے امور کو اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے نبی اور نبی کے ذریعے ہم سب کو حکم ہے اپنے رب کے راستے یعنی دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اگلے آدمی کی دینی سطح اور مزاج کو پہچان کر، اور ایسے اچھے انداز سے نصیحت کیجیے جو قبول کر لے. ایک دوست کو کہنا تمہارے قبلہ اور کعبہ اور محترم ابا جان تشریف لا رہے ہیں تو اس کے دل کو لے لیں گے، اور ایک کو کہنا تمہاری ماں کا قسم آ رہا ہے، بات وہی ہے لیکن وہ آگ بگولا ہو جائے گا. اس لیے بھائی جتنی زیادہ ہم دعوت دیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، دعوت دینے میں بھی اے اللہ ہم سیکھنے والے ہیں، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور دعوت دیں. اور حکمت کیا ہے کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے پہلے اس سے تعارف کر لیا جائے. نام پوچھیں گے، 1-2 جملے بات کریں گے تو فوراً پتہ لگ جائے گا اس کی دینی سطح کیا ہے اور پھر کہاں تک جانا ہے، تاکہ کتنا وقت ہے اس کے مطابق بات کریں. ہے تو یہ ایسا پیغام جو ساری انسانیت کے لیے ہے. پورا قرآن یہ پیغام کا مجموعہ ہے، لیکن اللہ نے اتنا آسان کیا ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے میں مؤذن 3-4 منٹ کی اذان دے کر پورے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے. ہمارا اعلان کرنے والا 2 منٹ میں پوری دعوت دے دیتا ہے. متکلم ذرا 3-4 منٹ لگا کر اس کو اور پھیلا دیتا ہے، اور بیان میں 15-20 منٹ سے لے کر ہمارے ساتھ گھنٹوں تک بات کر لیتے ہیں. تو بھی اللہ نے ایسا اس کو آسان کیا، کیونکہ جو جتنی چیز اہم ہے اللہ نے اس کو آسان کیا. یہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اور کامیابی دنیا آخرت کی ہے، اللہ نے وہ دین میں رکھی ہے. اور دین کا آنا وہ حضرات انبیاء کرام کی محنت کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ نبیوں کی محنت کے قصے اور فضائل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے یہ محنت ہر کلمہ گو کے ذمے ہے. اور فضائل سنا کر جو ہے اس کو اللہ کی اس محنت کے لیے آمادہ کرنا. تو اس لیے اس سے تعارف کر لیا جائے جتنا وقت ہو اس کے مطابق، حتیٰ کہ وہ اترے تو ہماری بات سے سمجھ گیا ہو کہ اس بھائی نے مجھے کس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے. اگر وہ دیندار ہیں تو اس ذمہ داری پر آ جائے، اگر وہ دین سے دور ہے تو اس پہ احساس ہو جائے. اگر کوئی ساتھی یہ کہے کہ جی واہ آپ نے تو بڑی اچھی بات کی، میں تو ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، کہ نہیں، ہماری اس کام کی ترتیب ہے. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں دیکھیں کہ ہمارے جماعت کے ساتھی کس مسجد میں جمع ہوتے ہیں. اگر آپ کی مسجد میں کام ہے تو ان کے ساتھ تعلیم میں بیٹھیں، ان کے ساتھ مشورے میں بیٹھیں، ان کے ساتھ گشتوں میں جائیں اور ان کے ساتھ سیروزے میں نکلیں، اور وہاں سے پھر اب اللہ کے راستے میں آئیں. اور بھائی الحمدللہ اللہ نے یہ دعوت والا کام دیا، اس میں جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ تو سب کچھ لوگوں پر لگانے کی نیت ہو اور لگائیں، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان کی طرف نہ دل کا میلان ہو، نہ دل میں لالچ آئے، اور نہ اس کو استعمال کرنے کی نیت ہو. اس لیے سفر کے دوران اگر ساتھی ہمیں کوئی کھلانا پلانا چاہیں تو احتیاط کریں. جی ہاں، لیکن ان کو ایسے طریقے سے سمجھائیں کہ اس کو گرانی بھی محسوس نہ ہو. جی ہاں، کھانے پینے کی چیز کو جہاں ان سے استعمال نہیں کرنا. اس طرح بھائی دعوت دینا ہے، نماز کا وقت آئے تو نماز. لمبا سفر ہے تو بھائی اس طرح تعلیم کا حلقہ بھی لگا سکتے ہیں، تعلیم کا حلقہ بھی لگا سکتے ہیں، اور تعلیم کر کے ساتھیوں کو جمع کر لیں، اور پھر اس طرح ہماری تعلیم بھی دعوت والی بنیاد پر کہ یہ اعمال جس کے یہ فضائل ہیں اس پر ہم کیسے آ جائیں. ساتھی 2 ہیں تو اب دعوت دینے کے بعد اگر گاڑی میں ہے تو بھائی جو جس درجے کی ہماری ٹکٹ ہے اس درجے کی جو ہے اس درجے کے ڈبوں میں جا کر پوری گاڑی میں 2 ساتھیوں کو بھیج دیں. بیان نہ کریں، ہر ایک کے پاس بیٹھ کر اس کو دعوت دی جائے. راستے میں اس طرح بیان کرنا ہمارا موضوع نہیں. پھر ساتھی آپس میں سیکھنا سکھانا ہو. 2 ساتھی ہیں. جی ہاں، دوسرا عمل ہمارا سیکھنا سکھانا ہے. یہ سیکھنے سکھانے کا ایسا سلسلہ ہے کہ پوری انسانیت تک پہنچے. مدارس علماء کرام چلا رہے ہیں تو وہاں پر تو طلب والے آتے ہیں اور چھوٹی عمر کے آتے ہیں. باقی دین تو ہر ایک کی 80 سالہ 90 سالہ بوڑھے کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمارا جو نظام بنایا ہے کہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا اور ضروری باتیں سکھانا. اللہ کے راستے میں چل کر سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ ٹھیک ہو، ایمان مفصل ایمان مجمل ٹھیک ہو، اسی طرح سورہ فاتحہ اور چند صورتیں یاد ہوں، اور بھائی 6 نمبر سکھائے گئے. یہ 6 نمبر بنیادی چیز ہے. یہ پورا دین ہے یہ ایسا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی عمل ان نمبروں سے خالی نہ ہو.
بتائیں ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہوگا؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اس عمل میں جان ہوگی؟ اور جہالت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اس کا کوئی اجر نہیں، بے دہانی کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی یہ عمل تھوڑا بے قیمت ہو جائے گا۔ اور بھائی اخلاص تو شرط ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جتنا ایمان ہوگا اتنا اخلاص۔ اور بھائی نفس کے مجاہدے کے ساتھ ان 6 نمبروں کو سیکھنا، ان کے فضائل سیکھنا، ان کے حاصل کرنے کا طریقہ، یہ معلومات میں ذاتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ 6 نمبر تو اس لیے ہے کہ ہر عمل ہمارا ایمان کے ساتھ، حضور کے طریقے پر، اللہ کے اتارے ہوئے علم کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ یہ اعمال ہو جائیں۔ سب سے پہلے ان صفات کو نماز میں لانا ہوگا، پھر باقی اعمال میں یہ 6 نمبر آ جائیں گے۔ جب مجموعہ ان 6 صفات کے ساتھ عمل کو کرنے والا ہوگا پھر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ اچھا یہ جب وہاں پہنچے، اسی لیے کہتے ہیں کہ پیدل یہ زیادہ اچھا ہے، بس کو، تانگے کو اور رکشے کو مسجد تک لانا اور مسجد میں سوار ہو کے جانا یہ مناسب نہیں۔ ہمارے حضرات تو فرماتے ہیں راوین مرکز سے بھی کچھ دیر ہم پیدل چلیں، ہمارا 2 کا چلنا، سامان اٹھانا یہ دعوت ہے، اور فضاؤں کو اور درختوں کو اور زمین کے حصوں کو گواہ بنانا ہے۔ قیامت کے دن یہ ہمارے گواہ ہوں گے، جتنے زیادہ گواہ ہوں گے اتنا ہی انسان کو سعادت حاصل ہوگی۔ اب وہاں جہاں بس سے اترے اور بس سے اتر کر جہاں بستی میں جانا ہے تو ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے۔ اس سفر کی وجہ سے سردی بھی لگے گی، گرمی بھی لگے گی، کھانا پینا بھی آگے پیچھے ہوگا، گرد و غبار بھی پڑے گا، تھکاوٹ بھی ہو جائے گی۔ اب شیطان اس وقت پر آ کر حملہ کرے گا، کہاں تم پھنس گئے اور کیسے یہ اعمال کرو؟ نہیں بھائی نہیں، دنیا والے بھی تو کر رہے ہیں، ہم صرف تھوڑی تھے اس بس میں اور وہ ہم سے زیادہ مشقت۔ اب ساتھیوں کو جمع کر لیں ذمہ دار، اگر استنجے وغیرہ کی ضرورت ہے استنجا وغیرہ کر کے اب بستی کی طرف جانا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے۔ اور اسی طرح جو بس سے اتر کر بستی کی طرف لوگ جا رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ، آؤ بھائی ابھی ذرا تھوڑی سی دین کی بات اور دعا ہوگی، ان کو شریک کر لیا جائے۔ اب جمع ہو کر اب ذمہ دار ساتھی سب سے پہلے تو ہمارے نوجوان اور نئے نکلنے والے ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ دیکھو یہ تھکنا اور یہ گرمی سردی برداشت کرنا اور بھوک کا آگے پیچھے ہونا یہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ اس کا اجر اور نتیجہ دنیا میں کتنے انسانوں کی زندگیاں بنیں گی اور کتنے انسان دنیا کی مصیبتوں سے اور ان پریشانیوں وباؤں سے نجات پائیں گے، اور کتنے انسانوں کے آخرت کی بھوک اور پریشانی اور تھکن سے بچنے کا ذریعہ، اور یہ جو ہے مشقت اٹھانے والوں کو اللہ کیا درجے قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ وہ فضائل سنا کر وہ سمجھے اچھا اتنے بڑے فضائل، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ سارا نقل و حرکت جو قربانی ہو رہی ہیں فضائل کی بنیاد پر، کہ آج اس نفسہ نفسی کے زمانے میں کروڑوں انسان نقل و حرکت میں، آپ حضرات 2 راتیں 2 دن یہ جمع ہوئے ان فضائل کی بنیاد پر۔ اور پھر جو ہے ہر وقت جو ہے نیت کی تجدید، ہم اس بستی میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارا اس بستی میں جانا کہ بستی کا بچہ حضور کی محنت والا بن جائے، اور یہاں کی مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ہمارے گھروں میں بھی جو ہے تربیت کا نظام اور اللہ کے احکام زندہ ہوں، ہمارے بازاروں ہسپتالوں میں بھی اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری ایسی تربیت ہوئی تھی، اسواقنا کا مساجدنا، بازار میں بیٹھ کر اور خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی دل کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے مسجد میں اللہ کے سامنے عاجزی والی ہوتی تھی۔ جی ہاں، اسواقنا کا مساجدنا، اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ہے کامل مرد، اللہ کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اس لیے بھائی اس نیت سے جائیں اور بستی کی جائیں اور پھر دعا کریں، اور دعا میں پھر ساری انسانیت کے لیے، بستی والوں کے لیے دعا مانگیں، اور ہمارے دعا میں یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رو، آنسو بہ جائیں تو کتنی بڑی بات ہے، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بھی بنا لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اور بھئی یہ ناگواری برداشت کرنا، اس کا اجر ایک مثال دے دیتے ہیں کہ سب سے ہلکی ناگواری جس میں ہمارا کوئی بس نہیں، اب یہاں بیٹھے بیٹھے فضا کا گرد و غبار ہمارے کپڑوں اور جسموں کو لگنا، ہم تو اس کو ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں، وہی کپڑے دھو لیں گے، نہائے دھوئیں گے، پھر تازہ دم ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ کے راستے کی غبار، اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے۔ ایک روایت میں کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ ایسے کچھ لوگوں کو عرش کے سامنے منبر پر بٹھائیں گے، اور ان کے سامنے عرش کے اور ان کے بیچ میں مشک کے ٹیلے ہوں گے، اور عرش سے ایک ہوا چلے گی، وہ ان ٹیلوں سے ان مشک کو اڑا کر ان کے جسموں پر ڈالے گی،
اور وہاں کے مشک سے یہ ساری فضا معطر ہوں گی، ان کے جسم معطر ہو جائیں گے، تو وہ پوچھیں گے فرشتوں سے یہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ اللہ کے راستے کی وہ غبار ہے جو دنیا میں تمہارے اوپر پڑتی تھی، اللہ نے مشک بنا کر تمہارے اوپر ڈالی ہے۔ راتی حیات الصحابہ میں ایک قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک خوبصورت نوجوان وہ الگ چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم الگ کیوں؟ یا رسول اللہ یہ اکٹھے جو چل رہے ہیں تو مٹی اڑ رہی ہے اور میں مٹی کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اس مٹی سے باہر نہ ہو، اس کے اندر ہو جاؤ، یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں جنت کی خوشبو بنا کر لگائیں گے، تو اس لیے بے فضائل اور دائیں طرف چلنا اور جو ہے نظریں نیچے کر کے، بھائی نظروں کی بہت حفاظت کرنی ہے۔ آج ہم میں جو بے سکونی اور جو ہے بے دھیانی، نماز میں بھی دھیان نہیں، ذکر میں بھی دھیان نہیں، اس لیے کہ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ چیزوں کا نقشہ پھر ہمارے دل میں آ جاتا ہے، یہ شیطان کے اٹھلال چیزوں سے بھی بقدر ضرورت چیزوں کی طرف دیکھنا۔ آج جب بستی میں داخل ہوئے تو بستی کی دعا اللہم بارک لنا فیہا اور ساری دعائیں پڑھ لیں اور پڑھ کر جو ہے مسجد میں جائیں۔ اگر ایک بستی سے دوسری بستی میں داخل ہو رہے ہیں تو جس بستی میں جانا ہے ایک دن پہلے 2 ساتھیوں کو وہاں بھیج کر پرانوں کو اطلاع کر دی جائے کہ بھئی اس وقت ہم آ رہے ہیں تاکہ آپ پرانے ساتھی مسجد میں آ جائیں، ہماری اور اس پرانے ساتھیوں کے مشورے کی وجہ سے پھر آگے ہم کام کو چلائیں۔ لیکن اگر بستی پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بازاروں سے گلیوں سے گزرتے ہوئے نظروں کی حفاظت کریں، اگر کسی پرانے کو اطلاع کر سکیں کسی دکاندار کے ذریعے اچھا ہے۔ اب مسجد آ گئے تو مسجد پر آ کر رک جانا، یہ اللہ کا گھر ہے، بھائی ہمارے مراکز ہیں، ہماری مساجد ہیں اور راوین کا مرکز، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کا آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری، ان کی عظمت بہت ضروری۔ مسجد سے پہلے رک جائیں اور رک کر اللہ کے گھر کی عظمت کا دھیان لائیں اور پھر آداب کے ساتھ داخل ہوں کہ پاؤں کو داخل کرتے ہوئے پہلے جو ہے دایاں پاؤں جوتی سے نکال کر اس کو مسجد کے اندر داخل کریں، دائیں پاؤں سے داخل ہوں اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اس دعا سے داخل ہوں۔ ہمارا دین تو ایسا مہذب اور مرتب ہے، ہر چیز کے استنجے کے لیے بیٹھنے، استنجا کرنے، اس کے بھی آداب اللہ کے رسول نے سکھائے کہ قبلے کی طرف جہاں پیشاب نہ کرو، پخانا پیٹ کر کے پخانا نہ کرو اور کیسے جہاں استنجا کرو۔ یہود کہتے مذاق اڑاتے تھے، فرمایا ہاں ہمارا دین ایسا مکمل ہے کہ اللہ کے رسول ہر چیز کے آداب سکھاتے ہیں۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے یہ آداب ہیں۔ داخل ہو کر ہمارا جو سامان ہے، اگر کوئی حجرہ بنا ہوا بھی یہ جماعت والوں کا ہے، یہاں سامان رکھیں گے تو ٹھیک ہے، اگر وہ حجرہ کسی اور کا ہے تو پھر نہیں۔ مسجد میں داخل ہوں اور برتن جو ہے، یہ برتن سامان جو ہے، اگر اس میں لہسن پیاز ہے تو یہ بدبودار چیزیں، اور گیس کا چولہا تو حضرات منع کرتے ہیں اب، اور اگر مسجد میں لے آئیں پکانے کی ٹھیک ہے، گیس کا چولہا ہے تو گیس اور مٹی کا تیل اس کو مسجد کے اندر نہ لے جائیں، جو وضو کی جگہ ہے یا مسجد سے باہر کی حد ہے اس کو وہاں رکھ دیں۔ اور سب سے پہلے بھائی اگر صفائی کی ضرورت تو صفائی کر لیں اور وہ جہاں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اے اللہ ہم تو انسانوں کے دلوں کو تیری طرف پھیرنے کے لیے نکلے ہیں اور دل آپ کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے نکلے ہیں، اے اللہ توفیق دینے والے آپ ہیں، تو اللہ کو منا لیا جائے اور نفل پڑھ کے پھر سارے ساتھی مشورے کے لیے بیٹھ جائے۔ ہاں بھائی اس کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی حفاظت اور اللہ ہماری تربیت فرما دے، اس کے لیے اللہ نے مشورہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے اور صحابہ کو سکھانے والے، اور رہبری وحی سے ہو رہی ہے، اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، امت کو مشورے پہ ڈالنے کے لیے اور اپنے امور کو مشورے سے کرنے کے لیے، اس کی خیر لینے کے لیے ان سے مشورہ کیجیے اور ان کو مشورہ سکھائیے۔ اس مشورے سے ساتھیوں کی تربیت بھی مقصود ہے، ان مشورے کے لیے ساتھیوں کو مشورے کے آداب بھی سکھانا تاکہ ہر کام میں یہ مشورے سے چلیں اور ان کی فکر کو اللہ کے دین کی طرف لگانا۔ اب پرانے ساتھی بھی آ گئے، بستی والے پرانے نہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے۔ اب مشورہ کیا؟ اے اللہ جو آئندہ کیا ہم نے کرنا ہے وہ ہم پر کھول دے، اے اللہ اس محنت کے تمام پہلو سامنے آ جائیں اور جو تو یہ پسند ہے وہ اس پر ہمیں لے آئیں۔ اور کہتے ہیں ساتھ بستی والوں کو فکر مند کرنے کے لیے ان سے ہی کہیں گے دیکھیں ہم لوگ آئے ہیں، یہ محنت ہمارے ذمے ہے، بستی کا بچہ
اللہ کے دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بن جائے. آپ بتائیں یہ کیا کیا جائے؟ یعنی ان پر سوال ڈال کر ان کو بھی فکر مند کر دیں اور جماعت والے ساتھی سارے فکر مند ہوں. اگر وقت ہے تو تفصیلی مشورہ کیا جائے. جی ہاں، تو یہ مشورہ جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، صحابہ کرام کی صفت ہے. سارے ساتھیوں سے پوچھا جائے اور ہر ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. اے اللہ جو تجھے پسند ہے وہ ہم پر کھول دے. مشورے میں ہر ایک جہاں اگر وقت ہے سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے. ساتھیوں کی رائے کو کاٹا نہ جائے. جی ہاں، کسی کی رائے کی تحقیر نہ کی جائے. ساتھیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اور ہر ایک ساتھی جو ہے مشورہ دے، سوچے اور مشورہ دے. یہ نہیں کہ جیسے ساتھی نے کہہ دیا